بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسا علم صرف دنیاوی مقصد کے لیے سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگنے لگے تو سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند چلی جائے، کیونکہ اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو شاید وہ استغفر اللہ کرنے چلے لیکن خود کو بد دعا کر بیٹھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمانداری 3 روز تک ہے اور جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس بال ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ انہیں اچھی طرح رکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دیے جانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو گمراہی اور ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے، اور ان گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہو گئے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں خوش خلقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخیلی اور بڑھاپے سے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر مڑ کر دیکھے تو وہ امانت ہے، اسے افشا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رفیق ہے، رفق اور نرمی پسند کرتا ہے، اور اس پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جس وقت رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے، پھر فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دوں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ہر چیز، اس کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور آدمی میں اتنی ہی برائی ہونا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں رکن یعنی رکن یمانی اور حجرہ اسود کے درمیان کہتے سنا، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے، اے اللہ، میں جہنم کے فتنے، جہنم کے عذاب اور دولت مندی اور فقر کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن 12 ساعت کا ہے، اس میں ایک ساعت ایسی بھی ہے کہ کوئی مسلمان اس ساعت کو پا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب کے پینے پلانے والے، اس کے بیچنے اور خریدنے والے، اس کے نچوڑنے اور نچروانے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائے جائے، سب پر اللہ کی لعنت۔ حضرت سعید ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو اور ایک صف دوسری صف سے نزدیک رکھو اور گردنوں کو بھی ایک دوسرے کے مقابل میں رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صفوں کے بیچ میں گھس آتا ہے، گویا وہ بکری کا بچہ ہے۔ سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے کھجور سے افطار کرنا چاہیے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے کر لے، اس لیے کہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دشمنی رکھتا ہے تڑ تڑ بولنے والے ایسے لوگوں سے جو اپنی زبان کو ایسے پھراتے ہیں جیسے گائے گھاس کھانے میں چڑ چڑ کرتی ہے، یعنی بے سوچے سمجھے جو جی میں آتا ہے بکے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض کے کوئی نماز نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک اس کی ادائیگی نہ ہو جائے۔